السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہی عالم اسلام کے مسلمانوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تمام روزے خیر اور عافیت کے ساتھ ہمارے مکمل فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں خوب طاقت دیں، اور دوسری عبادتیں تلاوت ہے، تراویح بھی ہم اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ ایسی میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ خیر آئیے دوستو، جہاں رمضان میں مسلمان روزے رکھتے ہیں وہیں پر رمضان میں مسلمان زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ دینا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ اس کو صحیح جگہ مستحقین تک پہنچانا ضروری ہے۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ملک کی ایک ایسی تنظیم ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم، جس کا نام ہے جمعیت علماء ہند۔ جمعیت علماء ہند کا ملک پر بھی احسان ہے، اس ملک کو آزادی دلانے میں بڑا ہاتھ جمعیت علماء کا ہے، اور ایسے ہی مسلمانوں پر یہ احسان ہے کہ جب مسلمانوں کے جوانوں کو، بے قصور جوانوں کو اٹھا کر جیل کی سلاخوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے الزامات آتنکواد کے، ٹیررزم کے ان پر لگا دیے جاتے ہیں، ایسے الزامات کہ جن میں رشتہ دار بھی ساتھ نہیں دیتے، خاندان بھی منہ موڑ لیتا ہے، اور اگر ماں باپ کیس لڑنا بھی چاہے اپنے بچوں کا تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی لاکھوں روپے کی فیس ماں باپ کی طاقت نہیں ہوتی برداشت کرنا۔ ایسے وقت میں جمعیت علماء کھڑے رہتی ہے، اور الحمدللہ ابھی 2 مہینے پہلے آپ نے خبر دیکھا ہوگا، 8 دن پہلے بھی خبر دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، جمعیت علماء ارشد مدنی کی محنتیں رنگ لائی، اور اللہ نے ان کو پھانسی کے پھندوں سے بچا لیا۔ اور سینکڑوں ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو جمعیت علماء کی محنتوں سے اپنے پریوار میں، اپنی فیملی اور اپنے ماں باپ کے پاس باعزت رہا ہو کر جمعیت علماء کی محنتوں سے اپنے گھروں کو خیریت اور عافیت کے ساتھ آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا ارشد مدنی کو، جمعیت علماء کے ہمارے اکابرین کو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ نصیب فرمائیں۔ لیکن میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، خاص طور سے جلگاؤں والوں سے، کیونکہ میں سب کے پاس نہیں آ سکتا، کسی کے گھر پر نہیں جا سکتا، کسی کی دکان پر نہیں جا سکتا۔ آپ مجھے جانتے ہیں، میرا نمبر بھی اسکرین پر ہوگا، آپ کے پاس میں ہوگا۔ آپ اگر اپنی زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچانا چاہتے ہیں اور اصل میں ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ باقاعدہ دیے ہوئے نمبر پر مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں آپ کی زکوٰۃ کو جمعیت علماء تک پہنچاؤں گا۔ میں جمعیت علماء کا 15 سال سے جلگاؤں ضلع کا ادھیکش ہوں، ذمہ دار ہوں۔ میں آپ کی زکوٰۃ کو جمعیت علماء تک پہنچاؤں گا۔ آپ اگر آن لائن بھیجانا چاہتے ہیں تو جمعیت علماء کا اکاؤنٹ نمبر بھی میں آپ کو دوں گا۔ لیکن آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ رمضان بڑا خطرناک، روزے کی حالت، دھوپ بہت زیادہ ہے، ہم آپ کے گھر یا آپ کے مکان یا آپ کی دکان پر نہیں آئیں گے۔ آپ اگر اپنی، کیونکہ بھئی دیکھیے، آپ دے کر کوئی ہم پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم آپ پر احسان کریں گے کہ آپ کی زکوٰۃ وہاں تک پہنچا دیں گے۔ تو میں بھی ذمہ دار ہوں، اور ہمارے شہر کے حافظ عبدالرحیم پٹیل جو مسلم کالونی مسجد کے امام ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، مولانا رضوان فلاحی وہ بھی ذمہ دار ہے، حافظ عمران کاکر، حافظ ارمان پٹیل، یہ 4-5 لوگ ذمہ دار ہیں۔ ان کے پاس بھی آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا یہ اگر آپ کے پاس میں آتے ہیں تو آپ ان کو بھی اپنی زکوٰۃ دیں۔ اور جمعیت علماء صرف یہی کام نہیں کرتی چھڑانے کا قیدیوں کو، بلکہ جمعیت علماء تعلیمی فنڈ کا بھی کام کرتی ہے۔ غریب مسلمان بچوں کی کالج اسکول کی فیس بھر کر انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے بڑھاتی ہے، میڈیکل لائن سے بیماروں کی مدد کا کام کرتی ہے۔ دنگے فساد میں سب سے پہلے اگر کوئی تنظیم پہنچتی ہے تو وہ جمعیت علماء پہنچتی ہے۔ زمینی یا آسمانی آفات آ جائیں تو سب سے پہلے مدد لے کر، دوائیں لے کر، کھانا لے کر، پیسے لے کر جمعیت علماء پہنچتی ہے۔ تو جمعیت علماء ایک بہت بڑی تنظیم ہے۔ اگر ہماری زکوٰۃ کی رقم یہاں پر جائے گی تو اس کا پورا فائدہ آپ کو بھی ملے گا، ہم کو بھی ملے گا، آپ کا پیسہ صحیح جگہ لگے گا، آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ تو یہ جلگاؤں والوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں، اور جو بھی لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان بھر میں، اگر وہ جمعیت علماء میں اپنی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میرے دونوں نمبر پر جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، اور دونوں نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ میں آپ کو جمعیت علماء کا اکاؤنٹ بھی دوں گا، اور آپ آ کر رسید حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو رسید اور پاوتی بھی دوں گا، اور جمعیت علماء ممبئی کے آفس سے بھی آپ کو پاوتی پہنچ جائیں گی۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دینے والا بنائے، مدد کرنے والا بنائے۔ اللہ
سوال کرنے، ہاتھ پھیلانے سے، فقر سے، تنگ دستی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ ہماری زکوٰۃ کو، ہمارے روزے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں، آمین۔ ناظرین، یہ سال گزشتہ کے اخراجات ہے، خرچے ہیں۔ تعلیمی امداد 20,982,000 روپیے، قانونی امداد 85 لاکھ روپیے، طبی امداد 25 لاکھ روپیے، ریلیف 25 لاکھ روپیے، اور ہنگامی امداد اور بعض آبادکاری 1.5 کروڑ روپیے۔ اس طریقے سے جمعیت علماء نے پچھلے سال خرچ کیے ہیں۔ تو اب ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم ہر طرح سے اپنی زکوٰۃ کو جمعیت علماء کا تعاون کر کے امت کا، ملک و ملت کا تعاون فرمائیں۔